بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جو ہے وہ ماضی کو یاد کر کر کے پچھتاتا رہتا ہے، چاہے لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہ بھی کرے، چاہے لوگوں کے سامنے اس کے الٹ ہی بات کیوں نہ کہتا رہے، لیکن ماضی پچھتاوا ہوتا ہے اور شاید سب کے لیے ہوتا ہے۔ کچھ استثنائی کیسز تو ہر صورت میں رہتے ہیں نا، ہر جگہ پہ رہتے ہیں اور یہاں بھی ہوں گے۔ بہت ممکن ہے کہ جو استثنائی کیسز یہاں پہ ہوں ان کا ماضی اتنا تابناک بھی نہ ہو۔ نہیں، اگر وہ اپنے ماضی سے مطمئن ہے، واقعی صرف لوگوں کو دکھانے اور بتانے کے لیے نہیں، اگر وہ واقعی مطمئن ہے تو ضروری نہیں کہ ان کا ماضی بہت اٹریکٹیو بھی ہو۔ بہرحال ماضی ایک پچھتاوا ہے اور انسان ماضی کو یاد کر کر کے یہ کہتا رہتا ہے کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ نہ کرتی، اور کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتی ہے۔ انسانوں کے ساتھ انسان کا ماضی کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ اور مستقبل جو ہے ہمارا، مستقبل اندیشے ہیں، مستقبل فیئرز ہیں، اور کہیں یہ نہ ہو جائے، 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 بس یہ۔ تو ماضی جو ہے، ماضی کے پچھتاووں سے نکلنا اور مستقبل کے اندیشوں سے نکلنا، یہ بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ ماضی ہم بدل نہیں سکتے، ہم بالکل بھی نہیں بدل سکتے۔ ہاں، ماضی کے جو ایونٹس ہیں، ماضی میں جو کچھ ہوا، ہر ایک کے بارے میں ہماری جو سوچ ہے، ہمارے جو کامنٹس ہیں، وہ ہم بدل سکتے ہیں۔ جو ہمارا اس پہ تبصرہ ہے، جو ہماری اس پہ رائے ہے، ہم وہ بدل سکتے ہیں۔ وہ اگر ہم بدل لیں تو ہماری فیلنگز بھی ماضی کے بارے میں بدل جائیں گی، کیونکہ یہ جو ہماری فیلنگز ہوتی ہیں، چاہے وہ پچھتاوے والی ہوں، چاہے وہ فخر والی ہوں، چاہے کچھ تیسری اور چوتھی ہوں، وہ اس کا تعلق ہمارے سوچ سے ہے، ریئلٹی سے نہیں ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق ہماری سوچ سے ہے، ریئلٹی سے نہیں ہے۔ اور ریئلٹی کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ جس چیز کو میں ریئلٹی سمجھتا ہوں واقعی ریئلٹی ہو، اور ضروری نہیں کہ جس کو آپ ریئلٹی سمجھتے ہوں وہ لازمی ریئلٹی ہو۔ ایک ریئلٹی کہ جس کو آج تک دنیا کا ایک بھی انسان، کتنے انسان آئے ہوں گے دنیا کے اندر؟ 8 ارب کے قریب اس وقت ہیں۔ جب تک حضرت انسان جب سے تخلیق ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے لوگ آئے ہوں گے؟ ایک ریئلٹی ایسی ہے جس کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکا، جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکا، وہ ہے موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو اگر کوئی ایبسولوٹ ریئلٹی ہے انسان کی برتھ کے بعد، انسان کی پیدائش کے بعد اگر کوئی قطعی حقیقت ہے تو وہ ہے انسان کی موت۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے جو خدشات ہیں مستقبل کے بارے میں، ہمارے جو خدشات ہیں مستقبل کے بارے میں، وہ ہمارے ذہن کے اندر ہی رہتے ہیں، ریئلٹی میں نہیں ہو پاتے، اور جو ریئلٹی میں ہو پاتے ہیں ان کا جو تناسب ہے آؤٹ آف ٹوٹل فیئرز، ہمارے جتنے خدشات ہیں ان میں سے کتنے پرسنٹیج ایسے خدشات کی ہے کہ جو وقوع پذیر ہو جاتے ہیں؟ بہت ہی کم، یقین جانیے گا، بہت ہی کم۔ باقی سارے فیئرز ہی رہتے ہیں، لیکن بہرحال اس بات سے انکار نہیں ہے کہ کچھ نہ کچھ ان میں سے ریئلٹی بن جاتے ہیں، حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ ہاں، ایک فیئر جس کے بارے میں ہم سوچتے ہی بہت کم ہیں، ایک چیز وہ ہے جو 100% اٹل ہے، وہ یعنی 1% لوگوں کو بھی استثناء نہیں ہے، 0.1% لوگوں کو بھی، یعنی 1000 میں سے ایک کو بھی استثناء نہیں ہے، لاکھ میں سے ایک کو نہیں ہے، 10 لاکھ میں سے ایک کو نہیں ہے، کروڑ میں سے ایک کو نہیں ہے استثناء، ارب میں سے ایک
کو استثنا نہیں ہے. 10 پوری دنیا کی پاپولیشن جو جسے کہا جاتا ہے 7.8 بلین، اس میں سے کسی ایک کو استثنا نہیں ہے. ماضی میں جو گزر گئے 100 بلین 200 بلین 300 بلین اللہ جانتا ہے، کسی ایک کو استثنا نہیں ملی. ہم اس کے بارے میں ہم بہت کم سوچتے ہیں، حالانکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے. اور جس کے بارے میں سوچنا، میں ایک تو مذہبی، میں تو نقطۂ نظر سے بات کر رہا ہوں، لیکن ایک مذہبی انسان نہیں بھی ہے جو جنت دوزخ پہ بیلیو نہیں بھی کرتا ہے، موت سے اس کو بھی استثنا نہیں ہے. موت کو وہ بھی اویڈ نہیں کر سکتا، موت سے نہیں بچ سکتا. ایک انسان کہ جو اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں رکھتا، روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اگلی زندگی پر ایمان نہیں رکھتا، اور جنت دوزخ پہ ایمان نہیں رکھتا، کم سے کم ایک بات پہ ایمان تو اس کا ہے کہ میں نے مر جانا، I have to die one day. اور یہ بھی ہے پاسبلٹی کہ I might die suddenly، میری موت اچانک بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ جتنا میں توقع رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں اس کے بعد ہی کو میں نے 70-80 کا ہو، 70-80-90 کا ہو کے مرنا ہے. میری موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. حادثاتی اموات ہوتی ہیں، بڑے بڑے صحت مند اور بڑے بڑے سیکیور لوگوں کی اور بڑے بڑے ینگ لوگوں کی ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے امکان ہے کہ بھئی ٹھیک ہے مجھے اتنی عمر مل جائے گی، امکان کی بات تو کی جا سکتی ہے، سرٹینٹی کی بات نہیں. سرٹن چیز یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ڈائی. اور مستقبل کے بارے میں اگر ہم ڈیتھ کو پریونٹ نہیں کر سکتے، کیا ہم پریونٹ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی ماں کا لال ڈیتھ کو ایویڈ کر سکتا ہے، موت سے بچ سکتا ہے؟ ناممکنات میں سے. ایک صحرا میں سے پورا جو ڈیزرٹ ہے، ایک ریت کا ذرہ اٹھائیں، اتنا امکان بھی نہیں ہے. تو پھر اگر ہم نے مر جانا ہے، if we have to die and there is no exception، تو بھائی ہم موت کو اگر ہم نے قبول کرنا ہی کرنا ہے تو دیگر چیزوں سے ڈرنا کیا؟ دیگر چیزیں، دیگر تمام تر خدشات جو ہیں وہ موت کے سامنے رکھ کے دیکھیں تو نن ایشو لگتے ہیں بھائی. موت سے کمپیریزن کریں، اپنا کوئی بھی ایک آپ نکال لیں جو ورسٹ فیئر ہے نا، ورسٹ فیئر ہے، بدترین خوف جس سے آتا ہے اس کو نکال لیں. اب اس کا موازنہ کریں موت سے. ترازو کے ایک پلڑے میں موت رکھ لیں، دوسرے پلڑے میں سب سے بڑا خوف رکھ لیں، بلکہ تمام تر فیئرز کو ملا کے رکھ لیں، تو آپ یقین کیجئے گا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا، کوئی موازنہ ہی نہیں بنتا. اگر ہم نے موت کے منہ میں جانا ہی جانا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، تو یار باقی چیزوں سے ڈرنا کیا؟ باقی چیزوں سے ڈرنا کیا؟ جب مجھے موت نے آ لینا ہے ایک دن، تو بہتر یہ ہے کہ میں موت کو ذہنی طور پہ قبول، یعنی موت کو خوشی سے قبول کر لوں. قبول تو کرنا ہی کرنا ہے نا، بچ تو نہیں سکتے نا، لیکن خوشی سے قبول کر لوں. ٹھیک ہے ایک دن آنا ہے اینڈ آئی ول بی ڈائنگ. اور اگر میں نے اس کو قبول ذہنی طور پہ یا خوشی سے میں نے کر لیا ہے، ویسے خوشی سے نہ بھی کریں تو موت کا کیا بگڑتا ہے؟ موت جو ہماری جان لینے آئے گا اس کا کیا بگاڑ لیں گے ہم؟ ساری دنیا مل کے ہمیں موت سے نہیں بچا سکتی، ساری دنیا مل کے ہمیں موت سے نہیں بچا سکتی. اگر پوری دنیا کسی ایک انسان کو پروٹیکٹ کرنے آ جائے تو وہ نہیں پروٹیکٹ کر پائے گی. اگر بھائی ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے تو پھر ہم دیگر چیزوں کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ پھر ہم ان خدشات سے ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ وائی ناٹ ٹو بی بریو انف. ٹھیک ہے جی، رہ گئی پھر پچھتاووں کی طرف ایک دفعہ پھر آتے ہیں. کچھ چیزیں رہ گئی ہیں جو اس کا ایسنس ہے. یہاں پہ تو میں نے عرض کیا کہ اگر ہم نے موت کو قبول کر لیا ہے تو پھر بھائی باقی چیزوں سے پھر ڈرنا کیا؟ ہاں ایک بات ہے، ہمیں اپنی زندگی کو با مقصد بنانے کی کوشش کرنا ہے، کیپنگ ان ویو دا بگیسٹ ریئلٹی وچ از ڈیتھ.
انسان کے پیدا ہونے کے بعد جو سب سے بڑی حقیقت ہے وہ انسان کی موت ہے. اگر ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے تو بھائی باقی چیزوں سے ڈرنا کیا. ہاں ایک کام یہ ہے کہ باقی چیزوں سے ڈرنا نہیں، لیکن ڈرنے نہیں کا مطلب یہ نہیں ہے میں آپ سے کہہ رہا کہ جی آپ ساری احتیاطیں چھوڑ دیں اور آپ ٹرین کے نیچے آ جائیں، گاڑی کے نیچے آ جائیں، آپ کوٹھے سے چھلانگ لگا دیں. میں آپ سے ایسی کوئی بات نہیں کر رہا. یہ کوئی ذی شعور انسان نہ کہے گا نہ کرے گا. وہ تو باقی اللہ نے ہمارے انسٹنکٹس کے اندر، ہماری جبلت کے اندر رکھا ہے کہ ہم نے ان چیزوں سے کرنا ہے. ہاں میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر دس از دا ریئلٹی، ڈیتھ از دا بگیسٹ ریئلٹی، پھر ہم کیا کریں؟ زندگی کو بامقصد بنانے کی کوشش کریں. کیا کریں؟ زندگی کو بامقصد بنانے کی کوشش کریں. اب ماضی کی طرف آتے ہیں. ماضی پچھتاوے بند کر دیں، اللہ سے معافی مانگ لیں غلطیوں پہ. جن لوگوں سے کچھ زیادتی کی ہے ان کی معافی تلافی کرنے پہ آمادہ اور تیار ہو جائیں، اور اپرچونٹی جانے کہ جتنا جلدی ہو سکے کر لیں. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ ہے کہ اگر جو میں نے اپرچونٹیز مس کی ہیں اپنی ذات کے لیے، کوئی بات نہیں، نو پرابلم ایٹ آل. کوئی چیز اگر میں حاصل کرنے سے رہ گیا، کوئی چیز میں نے نہیں کی جو مجھے کرنی چاہیے تھی اپنی ذات کے لیے، تو کوئی بات نہیں. کرنی تھی نہیں کر سکا، نہیں کرنی تھی کر لی، اپنی ذات کے ساتھ نو پرابلم. دوسروں کے ساتھ کی معافی تلافی کر لیں کیونکہ کل مرنا ہے. اور اللہ سے جو اللہ کی نافرمانی ہوئی اللہ رب العزت سے معافی تلافی کریں تو زندگی بہترین ہو جائے گی، زندگی بامقصد ہو جائے گی. جزاک اللہ.